सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। ईरान के सदर का कामयाब दौरा पाकिस्तान, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात के नए दौर का आगाज़, नौजवान और सोशल मीडिया का बेदरीग इस्तेमाल और लापता अफराद का मामला, हकीकत कम प्रोपेगेंडा ज़्यादा, झूठे प्रोपेगेंडे का तोड़ कैसे होगा, हुकूमत क्या कर रही है। प्रोग्राम का आगाज करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान को पाक ईरान ताल्लुकात के नए दौर का आगाज करार दिया जा रहा है। ये 8 साल बाद किसी ईरानी सरबराह ममलिकत का दौरा पाकिस्तान है। सदारती मनसब संभालने के बाद इब्राहिम रईसी का ये पहला गैर मुल्की दौरा है। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी का ताल्लुक एक मजहबी घराने से है और वो सुप्रीम ईरानी लीडर आयतुल्ला सैयद अली हुसैनी के करीबी रुफ़का में शामिल हैं। ईरानी सदर के वालिद सैयद हाजी भी मारूफ मजहबी रहनुमा रह चुके हैं। अच्छा, हम बात करें कि 8 साल बाद कोई ईरानी रहनुमा पाकिस्तान आए हैं तो इसे आप हुस्न इत्तेफाक कह लें या फिर ईरान का एतमाद कि ये एजाज़ भी नून लीग के हिस्से में आया है कि उसके दौरे हुकूमत में ही ईरानी सदूर पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं। इससे पहले मार्च 2016 में जब ईरान के सदर हसन रूहानी पाकिस्तान आए थे, उस वक्त भी नून लीग हुकूमत में थी और एक तरह से जो बरादर मुल्क का मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर एतमाद कह दें, एतमाद का इजहार है। और एक और ख़बर ये कि जी पाकिस्तान में नई हुकूमत के क़याम के बाद ईरान से जो दरामदात हैं उसमें इजाफा हुआ है और इस हवाले से मैं कुछ एदाद व शुमार आपके साथ शेयर करती हूँ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नई हुकूमत के पहले महीने ईरान से दरामदात में 25% का इजाफा हुआ और रवा माली साल के पहले 9 माह में ईरान से दरामदात 16% बढ़ गई हैं। ज़राए वज़ारत तिजारत के मुताबिक मार्च 2024 में ईरान से दरामदात का हुजूम 9 करोड़ 56 लाख डॉलर रहा। फरवरी 2024 में ईरान से दरामदात का हुजूम 8 करोड़ 61 लाख डॉलर्स था। ज़राए का कहना है कि रवा माली साल जुलाई से मार्च ईरान से दरामदात 77 करोड़ 30 लाख डॉलर्स रही हैं और ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता 3 साल के दौरान पाकिस्तान की ईरान से दरामदात 2 अरब 17 करोड़ डॉलर्स रही हैं। ये सिर्फ दरामदात के फिगर्स हैं और पाकिस्तान से ईरान को की जाने वाली जो बरामदात हैं इसमें शामिल नहीं हैं। अब ऐसे में इन अदाद शुमार को अगर देखें तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है आराम से कि दोनों ममालिक में तजारत के हुजूम को 10 अरब डॉलर्स तक ले जाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, जिसका दोनों ममालिक ने अज़म का इजहार किया है। अच्छा, बात करें ईरानी सदर की पाकिस्तान में मसरूफियात की तो पाकिस्तान आमद के बाद ईरानी सदर ने मसरूफ़ तरीन वक्त गुजारा। आज मोअज़्ज़ज़ मेहमान लाहौर पहुँचे जहाँ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने उनका इस्तकबाल किया और ईरानी मेहमानों ने मज़ार इकबाल पर हाज़िरी दी। ईरानी सदर ने इस मौके पर अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो अवामी इज्तिमा से खिताब करना चाहते थे, लेकिन सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान के अवाम के जज्बात की बहुत कदर करते हैं, पाकिस्तान के अवाम को ईरानी सुप्रीम कमांडर की जानिब से सलाम पेश करते हैं। उन्होंने अलामा इकबाल को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि अलामा इकबाल की शख्सियत बहुत अहम है। उनकी इल्हामी सलाहियत ने जो बातिल कुव्वत है उसके खिलाफ खड़ा होना सिखाया। और लाहौर से ईरानी सदर कराची पहुँचे और मज़ार कायद पर हाज़िरी भी दी और पाकिस्तान आमद के फौरी बाद ईरानी सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब में 1-on-1 मुलाकात हुई जिसमें बाहमी ताउन के मुआहदों, तिजारत का हुजूम 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने के मामले पर खासतौर पर बातचीत हुई है। इसके अलावा दहशतगर्दी के खतरे समेत जो मुश्तरका चैलेंजेस है उसका मुकाबला करने के लिए मुश्तरका लाया अमल भी तैयार करने पर इतफाक़ किया गया है। दोनों ममालिक ने सिक्योरिटी, तिजारत, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सकाफत और अदालती अमूर समेत जो मुख्तलिफ शोबे हैं उनमें ताउन के फ़रोग़ के लिए 8 मुआहदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए हैं। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वक्त आ गया है कि ईरान पाकिस्तान के ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम किया जाए और हमारी सरहदों पर तरक्की और खुशहाली के मीनार कायम हो। आज का दिन ये मौका फराहम कर रहा है कि इस हमसायगी को और अपनी जो दोस्ती है उसको तरक्की और खुशहाली के समंदर में बदल दें। ईरानी सदर के हमरा उनकी अहलिया और वज़ीर ख़ारिजा के अलावा काबीना के दीगर अराकीन और आला हुकाम पर मुश्तमिल एक आला सतही वफ़द भी पाकिस्तान आया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बाद सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी से भी ईरानी हम मनसब इब्राहिम रईसी ने मुलाकात की और इब्राहिम रईसी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मिले। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ से
صدر رئیسی کی ملاقات میں علاقائی امن و استحکام اور بارڈر سیکیورٹی کے امور پر گفتگو کی گئی ہے۔ علاقائی استحکام اور اقتصادی کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق بھی کیا گیا ہے۔ ISPR کا یہ کہنا ہے کہ آرمی چیف اور ایرانی صدر کی ملاقات میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کی ضرورت پر اتفاق کیا گیا ہے۔ آرمی چیف نے پاک ایران سرحد کو امن اور دوستی کا بارڈر قرار دیا، اور اس موقع پر آرمی چیف نے کہا کہ پاک ایران سرحد پر باہمی رابطے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان بہتر کوارڈینیشن سے دہشت گرد اپنے عزائم میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ اچھا ناظرین، یہ دہشت گرد ہی ہیں جنہوں نے دو برادر ملکوں کے درمیان غلط فہمی پیدا کی اور دونوں ممالک میں تناؤ کی صورتحال بنی۔ ایران کی طرف سے سرحدی خلاف ورزی اور پاکستان کی حدود میں کارروائی کا معاملہ سامنے آیا، جس کے جواب میں پاکستان کو بھی دہشت گردوں کے ایران میں واقع ٹھکانوں کے خلاف کارروائی کرنا پڑی۔ لیکن میں سلام پیش کرتی ہوں ایرانی قیادت کو اور پاکستانی حکام کو کہ انہوں نے اس معاملے کو بڑی خوش اسلوبی سے حل کیا، دونوں ممالک میں تعلقات خراب کرنے کی دہشت گردوں کی سازش کو ناکام بنایا، اور ان واقعات کے بعد ایرانی صدر کا دورہ پاکستان سازشیوں کو واضح پیغام ہے کہ پاکستان اور ایران اسلامی بھائی چارے کے تحت ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اس پہ درار ڈالنا ممکن نہیں ہے۔ یہ رشتہ آج کا نہیں ہے، میں اگر کہوں صدیوں پرانا ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ ناظرین، جب پاکستان وجود میں آیا تو ایران وہ پہلا ملک تھا جس نے فوری طور پر پاکستان کے وجود کو تسلیم کیا، یعنی قیام پاکستان کے پہلے دن ہی ایران نے پاکستان کو تسلیم کر کے یہ پیغام دیا کہ یہ دوستی لازوال ہے۔ باہمی اتفاق کی اگر بات کریں تو عالمی فورمز پر دونوں ممالک عالمی مسائل پر یکساں موقف رکھتے ہیں۔ ایران ہر فورم پر کشمیر سمیت ان اہم معاملات پر پاکستان کے موقف کی حمایت کرتا ہے، جو پاکستان کی خارجہ پالیسی میں اہمیت کے حامل ہیں۔ اچھا، پاک ایران دوستی کے نظارے 1965 اور 1971 کی پاک بھارت جنگ کے دوران بھی دیکھے گئے، جب ایران جنگوں میں پاکستان کا کھل کر ساتھ دیا اور اسلام آباد کو تہران کی سفارتی حمایت بھی حاصل رہی اور مالی حمایت بھی حاصل رہی۔ ایران کی طرف سے پاکستان کو ملنے والا مفت تیل کا تحفہ اسی کی نشانی ہے۔ اچھا، جب 28 مئی 1998 کو 1998 کو پاکستان ایٹمی طاقت بنا تو ایران میں اس خوشی میں باقاعدہ جشن منایا گیا، اور دونوں طرف پاکستان نے بھی ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ جو بھی موقع آیا، ہر اہم موقع آیا کہ ایران کو ہمیشہ پاکستان نے سپورٹ کیا ہے، اور ایران پاکستان کا اس وقت بہت شکر گزار ہوا تھا جب پاکستان نے ایران میں شدت پسندی کی کارروائیوں میں ملوث تنظیم جنداللہ کے سربراہ کو گرفتار کروانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ اہم معلومات ایران کو فراہم کی تھیں، اور پاکستان پر ایران سے متعلق امریکہ کا بہت زیادہ دباؤ بھی رہتا ہے، پریشر، مگر اس کے باوجود پاکستان نے تہران سے تعلق کبھی بھی ختم نہیں کیا، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ امریکہ میں ایران کی سفارتکاری پاکستان کرتا رہا تو بالکل غلط نہیں ہوگا، اور اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں ہے کہ پاکستان نے ایران اور امریکہ میں تناؤ کم کرانے میں بڑا ایک اہم کردار ادا کیا ہے، جس کا اعتراف ایران خود بھی کرتا ہے۔ اچھا ناظرین، ایران پاکستان ایک دوسرے کے ہمسایہ ممالک کے طور پر بہت ہی اہم جغرافیائی حیثیت بھی رکھتے ہیں۔ پاک ایران بارڈر 900 کلومیٹر سے زیادہ طویل ہے، جہاں دونوں ممالک نے سرحد کے آر پار دو طرفہ تجارت کے لیے 3 جو راہداریاں ہیں وہ قائم کی ہوئی ہیں، اور اس لیے دونوں ممالک کے مابین تجارت کو $10 ارب تک پہنچانے کا عزم بہت اہم ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارت بڑھانے میں رکاوٹ اگر ہے تو وہ عالمی پابندیاں ہیں جو ایران پر عائد ہیں، اور ان پابندیوں کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان کئی معاملات ہیں جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تعطل کا شکار ہیں۔ اگر دونوں ممالک مل کر اس کا کوئی حل تلاش کر لیتے ہیں تو اس میں پاکستان کے ساتھ ساتھ یقینی طور پہ ایران کا بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور اس نوعیت کا ایک معاملہ پاکستان ایران گیس پائپ لائن پروجیکٹ ہے، جس کا افتتاح آپ کو یاد ہے کہ مارچ 2013 میں پاکستان اور ایران کے صدور نے مل کر کیا تھا، اور ایران نے اپنی طرف سے 900 کلومیٹر طویل پائپ لائن بچھانے کا کام مکمل بھی کر لیا، مگر پھر یہی جو امریکی پابندیاں یہ آڑے آ گئیں اور یہ منصوبہ کہہ لیں کہ تعطل کا شکار ہو گیا۔ اگر یہ منصوبہ مکمل ہو جائے تو پاکستان کو سستی گیس مل سکتی ہے، اور اگر یہ پابندیاں ختم ہوتی ہیں تو نہ صرف گیس پائپ لائن کی تکمیل ہوگی بلکہ دونوں ممالک کے مابین جو تجارتی حجم ہے اس میں نمایاں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، اور پاکستان ایران سے سستا پیٹرول بھی خرید سکتا ہے۔ دونوں ممالک کے مفادات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اگر تعاون بڑھے گا تو فائدہ یقینی طور پہ کسی ایک کا نہیں، دونوں ممالک کا ہوگا۔ اچھا، بڑھتے ہیں اپنی دوسری خبر کی جانب۔ یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ خبر ہے۔ انگریزی کی کہاوت ہے ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، یعنی کثرت کسی بھی چیز کی ہو، ضرورت سے زیادہ جو چیز آپ کریں گے وہ اچھی نہیں ہوگی۔ اچھا، میرے پاس ایک رپورٹ ہے، ذرا سنیے گا، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اس رپورٹ کے مطابق
पाकिस्तान में जो मोबाइल फ़ोन है उसका इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। पाकिस्तानियों ने एक साल में ज़रा सोचें कितने घंटे इस पे खर्च किए हैं। आप हैरान रह जाएंगे जब मैं आपको बताऊंगी। ये रिपोर्ट जो फैक्ट्स एंड फिगर्स बताती है, इसके मुताबिक साल 2023 में पाकिस्तानियों ने मजमूई तौर पे 99 अरब घंटे, सही सुना आपने, 99 अरब घंटे मोबाइल फ़ोन पर खर्च किए हैं, जो दुनिया भर के इस्तेमाल का तकरीबन 25% है। 25%, क्योंकि दुनिया भर में मोबाइल फ़ोन का साल भर में जो इस्तेमाल है वो 4 खरब घंटे रहा। अब आसान लफ्ज़ों में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो जी सारी दुनिया में ये जो 3 खरब घंटे मोबाइल फ़ोन को दिए पूरी दुनिया ने, तो हम पाकिस्तानियों ने अकेले 1 खरब के करीब घंटे मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल किया। सोचें ज़रा। और पाकिस्तान में जो इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया कि एक साल में हर पाकिस्तानी ने महाना तकरीबन 7.5 GB जो इंटरनेट डाटा है वो इस्तेमाल किया है। इंटरनेट डाटा 7.5 GB महाना, मंथली। और अगली बात अगर सुनेंगे तो आप और ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। जो पाकिस्तानियों की जो डाउनलोड की गई जो ऐप्स हैं उसकी तादाद तकरीबन 3.5 अरब से ज़्यादा है। आबादी कितनी है हमारी? तकरीबन 25 करोड़। और ऐप कितनी डाउनलोड की है हमने? 3.5 अरब ऐप्स। पाकिस्तानियों में जो ज़्यादा मकबूल ऐप्स हैं वो टिकटॉक, मोबाइल की जो लूडो गेम है वो, स्नैपचैट, फेसबुक, इंस्टाग्राम। अच्छा, 64% 64% पाकिस्तानियों ने जो गेम्स की ऐप्स डाउनलोड की हैं वो भी मुफ्त नहीं। इन गेम्स जो ऐप्स हैं उन पर पाकिस्तानियों के $87 मिलियन खर्च हुए हैं। $87 मिलियन। और मोबाइल फ़ोन इश्तिहारात पर 362 अरब रुपए खर्च हुए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में पाकिस्तान में जो मोबाइल ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स हैं उनकी तादाद 12 करोड़ 40 लाख तक पहुंच गई है, जो मुल्क की मौजूदा आबादी का सीधा सीधा आधा बनता है, 50%। अब ये अदाद शुमार अगर देख लें तो लगता है कि जैसे हम पाकिस्तानियों को शायद कोई और काम ही नहीं मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने के अलावा। एक तहकीक के मुताबिक हर शख्स एक दिन में तकरीबन 900 बार अपना मोबाइल फ़ोन देखता है। 900 बार। अब आप में से कौन कौन है जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं? सोचें ज़रा। मैं ये कह सकती कि तौबा है, मतलब एक दिन में 900 बार अपना फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। कोई भी चीज़ गलत नहीं होती है, मैं मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल को गलत नहीं कह रही हूँ। उसका इस्तेमाल ये बताता है कि ये आप जिस तरह इस्तेमाल करें वो तरीका सही है, गलत है। हमने भी मोबाइल फ़ोन को सिर्फ एक ऐसा अपना तफरी का ज़रिया बना लिया है कि आप इससे एंटरटेनमेंट हासिल करते हैं, एंटरटेन होते हैं, गेम्स खेल रहे हैं, ऐप्स डाउनलोड कर रहे हैं। इसके ज़रिए मैं अफसोस के साथ कहूँगी लोगों को ताने देते हैं, रियाकारी करते हैं, दिखावा करते हैं, अपने अपने स्टेम पर जो खराफात करते हैं वो सबके सामने है। ये आपने बड़ा पढ़ा होगा जी, इल इन्फॉर्म्ड यूथ, इसका बड़ा जिक्र सुना होगा। तो इसकी बुनियादी वजह क्या है? ये मोबाइल फ़ोन है और बेतहाशा बेदरीग गलत इस्तेमाल है मोबाइल फ़ोन का। सोशल मीडिया को नौजवानों ने अपना ओढ़ना बिछोना बना ली है। सुबह उठते सबसे पहले सोशल मीडिया देखते हैं, रात को सोने से पहले सोशल मीडिया देखते हैं, और ये जो मोबाइल है आप उसको देखते हुए सोते हैं। आपको नींद भी जल्दी नहीं आती होगी, नींद सही भी नहीं आती होगी, आपकी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। अब नौजवानों की जो अक्सरियत है आपको पता है झूठे प्रोपोगेंडे से मुतासिर होकर इदारों के खिलाफ अर्ज़ अफजाई तक करती है, और इसे कोई गर्ज नहीं होती कि इससे कौमी सलामती पर कोई ज़रब पड़ेगी, मुल्क का इमेज इससे ख़राब होगा। ये लोग सिर्फ लाइक्स और व्यूज़ के चक्कर में हर चीज़ को बगैर सोचे समझे शेयर करते हैं, शेयर का बटन दबा देते हैं, जी बस हो गया, आपने तहकीक ही नहीं की। और इसी से ट्रेंड्स जन्म लेते हैं और फिर कहा जाता है कि देखो हमने तो टॉप ट्रेंड बना दिया, ये तो ज़्यादातर लोगों की आवाज़ है, ये तो हमारा सर्वे है, मेजॉरिटी तो ये चाहती है क्योंकि हमने ट्रेंड बना दिया। गलत बयानी है ना, अब लोग गलत बात करते हैं। ये मोबाइल का अच्छा इस्तेमाल नहीं है। अच्छा इस्तेमाल क्या हो सकता है? अच्छा इस्तेमाल ये हो सकता है कि आप इससे घर बैठे तालीम हासिल करें, कुरान सीखें, दीन सीखें, नई नई महारतें सीखें। इस मोबाइल फ़ोन की मदद से अपने स्किल्स को बढ़ाएं, अपनी महारत बढ़ाएं, घर बैठे ऑनलाइन काम करें, आमदनी बढ़ाएं। आप इतनी आपको ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज़ देखने को मिलेंगी, आप हिस्ट्री को पढ़ें। लेकिन हमने तो शायद लगता है कि सिर्फ कसम खा रखी है कि वक्त ज़ाया करना है, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी आप किए चले जा रहे हैं जिसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, आज तक भी नहीं हो और आगे भी नहीं होगा। अब ये तकरीबन देखिए 99 अरब घंटे अगर पॉजिटिव वे में इस्तेमाल होते, मुस्बत तरीके से इस्तेमाल होते, तो यकीनी तौर पे असरात नज़र आते हैं। आपको नज़र आ रहे हैं असरात? जो नज़र आ रहे हैं वो तो सितम का लफ्ज़ में इस्तेमाल करूँगी कि सितम ये ना कि जो अरबों घंटे हैं वो नेगेटिव मनफी इस्तेमाल हुए हैं, जो कि नज़र आ रहा है कि मनफी इस्तेमाल है।
اسی لیے وقتاً فوقتاً تو سوشل میڈیا اس کو ریگولیٹ کرنے کی آوازیں اٹھتی رہتی ہیں. ہو جائے ریگولر تو بہترین بات ہو جائے گی میرے خیال سے ہمارے نوجوانوں کے لیے. یہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہوتی، ویسے بطور پاکستانی ہر شخص ذمہ دار ہے. والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو موبائل کے جو مضر اثرات ہیں ان سے بچائیں، اساتذہ بچوں کو جو اس کا پازیٹیو مثبت استعمال سکھائیں، اور میڈیا اس حوالے سے شعور اجاگر کرے تو میرے خیال سے بہت زیادہ بہتری آ سکتی ہے. میں اکثر اپنے پروگرام میں کہتی ہوں کہ ہم ہر معاملے میں کہتے ہیں جی حکمران نے کیا. یہ جو آپ لوگ خود اپنی اپنی ذمہ داری جب لیں گے انڈیویجولی، آپ بہت کچھ ایسا کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کو کوئی وزیر اعظم، کوئی صدر، کوئی آپ کے صوبے کا گورنر، کوئی آپ کا وزیر اعلیٰ نہیں کہہ رہا کہ آپ کریں. آپ ذاتی حیثیت میں کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اپنے آپ کو بدلیں. خود کو بدلیں گے تو بدلے گا پاکستان انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سوشل میڈیا نے بہت ترقی کی ہے، لیکن ہمارے ہاتھ ستم یہ ہوا ہے کہ یہ ترقی مثبت کی بجائے منفی کاموں میں استعمال ہو رہی ہے. یہاں بھی ایک ایسے ہی مسئلے کی بات ہو رہی ہے جسے سوشل میڈیا پر بڑا سنگین مسئلہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. وہ ہے مسنگ پرسنز کا مسئلہ. بہت اس معاملے کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پر بڑا شور کیا جا رہا ہے. حقائق کو توڑ مڑوڑ کر ایسے پیش کیا جاتا ہے کہ مجرم مظلوم بنا دیا جاتا ہے. ایسا شخص جو ریاست پر حملہ آور ہوتا ہے، لوگوں کو بغیر وجہ کے قتل کرتا ہے، جب خود مکافات عمل کا شکار ہوتا ہے تو پھر اس کے جو لواحقین ہیں وہ مظلومیت کی تصویر بن کر سامنے آ جاتے ہیں. حقائق ہیں کیا؟ آج میں آپ کو بتاؤں گی. لاقانونیت کے اکا دکا واقعات تو ہو سکتے ہیں، مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ہمیشہ بنیادی انسانی حقوق کے آئینی مینڈیٹ کی حمایت اور پاسداری کا عہد کیا ہے. اور سیکیورٹی فورسز کی اگر بات کریں تو اس کے اہلکاروں نے لوگوں اور معاشرے کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں. لیکن پھر بھی بے حس اور بے خبر لوگ الزام تراشی سے باز نہیں آئے اور پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں پر بغیر ثبوت کے لاپتہ افراد کی گمشدگی کا الزام دھر دیا جاتا ہے. اور اس پروپیگنڈے کو سوشل میڈیا اور کچھ جو میڈیا چینلز بھی ایک سوچی سمجھی مہم کے ذریعے پھیلا کر عوام میں غلط فہمیاں پیدا کر رہی ہے. کیا آپ کو پتہ ہے کہ لاپتہ افراد کا معاملہ کب پہلی بار سامنے آیا؟ میں آپ کو بتاتی ہوں. حقائق کی مدد سے، تاریخی حوالوں کی مدد سے. پاکستان میں لاپتہ افراد کے معاملے کی ابتدا سوویت یونین اور افغان جنگ کے بعد 1990 کی دہائی کے وسط سے ہوئی، جسے بعد میں مختلف جو گروپ ہیں انہوں نے جھوٹے پروپیگنڈے کے لیے اپنا ہتھیار بنا لیا. پاکستان دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ممالک میں شامل ہے، سب کو پتہ ہے. اچھا، اس جنگ میں فرنٹ لائن ریاست ہونے کے باوجود ظلم دیکھیے، ذرا ستم دیکھیے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے مقدمات میں دہشت گردوں یا مجرموں کو سزا کی شرح سب سے کم ہے. اس مسئلے کا سب سے زیادہ توجہ طلب جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا قانون دہشت گردی کے ساتھ جو مشتبہ افراد ہیں ان کے ساتھ آخر کیا سلوک کرتا ہے. دہشت گردی کی اس بلا کو قابو کرنے کے لیے ضروری کیا ہے کہ عدالتیں اور پارلیمنٹ مل بیٹھ کر دہشت گردی پھیلانے والے ان درندوں کے حوالے سے کوئی مشترکہ قانون سازی کریں تاکہ یہ درندے سزا سے نہ بچ سکیں. بلوچستان پر اگر نظر ڈالیں تو پاکستان میں عدم استحکام کو ہوا دینے سے کہہ لیں کہ کلعدم بلوچ عسکریت پسند تنظیمیں جو ہیں وہ ملوث ہیں، جو کہ دہشت گردی کے لیے پاکستانی شہریوں کو بھرتی کرنے میں ملوث ہیں، اور پھر اس کے ناقابل تردید ثبوت بھی موجود ہیں. لیکن اس پر کوئی بات نہیں کرتا، بلکہ بات کس پر ہوتی ہے؟ لاپتہ افراد پر. اگر ہم پاکستان کا موازنہ باقی دنیا سے کریں تو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں لاپتہ افراد کے واقعات کی جو تعداد ہے نسبتاً کم ہے. لاپتہ افراد سے متعلق کمیشن کی رپورٹ سپریم کورٹ کے سامنے آ چکی ہے. رپورٹ کے مطابق لاپتہ افراد کی تعداد 10,000 ہے. ان میں سے 8,000 کے جو کیسز ہیں وہ حل ہو چکے ہیں. بلوچستان میں 2700 میں سے 2200 لاپتہ افراد بازیاب ہو چکے ہیں. آ جا کے چند سو کیسز ہیں جن کی تحقیق کی ضرورت ہے. لاپتہ جو افراد ہیں ان کے لیے نام نہاد مہم چلانے والی مہرنگ بلوچ نے بھی اس بات کا برملا اعتراف کیا تھا کہ ایران میں پاکستان کے میزائل حملے میں مارے جانے والے افراد کا تعلق بلوچستان کے لاپتہ افراد سے ہے. اب یہ لوگ وہاں آزادانہ رہتے رہے تو پھر یہ لاپتہ کیسے ہو گئے؟
اور حقیقت میں لاپتہ افراد کے نام پر سیاست کرنے والے جو بیرونی قوتیں ہیں ان کی ایما پر ملک میں بدامنی اور انتشار پھیلا رہے ہیں. میں یہ کہتی ہوں کہ حکومت اس معاملے کو اب ذرا اور سنجیدگی سے لے اور ایسے افراد جو کہ لاپتہ افراد کی آڑ میں ملک دشمن قوتوں کے ہاتھوں میں باقاعدہ کھیل رہے ہیں انہیں ایسی سزا دی جائے کہ آئندہ کوئی ایسا ڈرامہ کرنے کا سوچ بھی نہ سکے. اس سارے معاملے پر بات کرنے کے معزز مہمان موجود ہیں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کے لیے. ماہر دفاع ہیں اور حافظ احسان احمد صاحب ماہر قانون کسی تعارف کے محتاج نہیں. بہت شکریہ آپ دونوں کا. اسلام آباد اسٹوڈیوز میں آپ دونوں میرے ساتھ موجود ہیں. آپ کی اجازت سے بریگیڈیئر صاحب میں ذرا حافظ صاحب سے شروع کرنا چاہوں گی. حافظ صاحب سب سے پہلے تو مسئلہ یہ کہ لاپتہ افراد کی جو تعداد ہے اس کو لے کے بڑا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. جو تعداد ہے اصل جو تعداد ہے مصدق کا اطلاع ذرا شیئر کر دیں ناظرین کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. اس ساری سچویشن کے 3 ایسپیکٹس ہیں. ایک اس کا ایسپیکٹس یہ ہے کہ پاکستان جو ہے 1979 سے جب سے USSR نے افغانستان کے اندر ایک انویژن کیا اس سے لے کے پاکستان کے اندر ایک کنٹینیوسلی ایک ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ہوتی رہی ہیں. ٹھیک. اور اس کے اندر جو ہے وہ ہماری لوکل ٹیررسٹ آرگنائزیشنز بھی شامل ہیں, اس میں انڈین سپانسرڈ ایجنسیز بھی شامل ہیں, اور اس کے اندر جو افغانستان کے اندر لوگ بیٹھ کے یہ کام کرتے ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں. اب یہ سلسلہ چلتے چلاتے جب آگے بڑھا تو جسٹ میں آپ کو پچھلے 20 سال کے اگر فگر شیئر کروں 2001 سے لے کے 2023 تک جو ہے 24 جو اب چل رہا ہے تقریباً 24,000 کے قریب جو ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہیں وہ پاکستان کے اندر ہوئے ہیں, جس کے اندر 80,000 سے زیادہ جو ہے وہ آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز یا پاکستان کا عام شہری جو ہے وہ اس کا وکٹم بنا ہے, شہید ہوئے ہیں, اور تقریباً $150 ارب جو ہے وہ آپ کا جو فائنینشیل امپیکٹ آیا آپ کی اکانومی جو ہے وہ اس سے جو ہے اس کو ڈیمیج کیا گیا ہے. اب اس کے بعد یہ ہے کہ اس سارا جو ایک آن گوئنگ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں اس کے مختلف اوقات کے اندر مختلف سینٹرک پوائنٹس جو ہیں وہ پاکستان کے اندر رہے ہیں. کبھی آپ کا KPK جو ہے وہ اس کا سینٹرک پوائنٹ ہے, کبھی اس کا بلوچستان بن جاتا ہے, کبھی اس کا کراچی بن جاتا ہے, کبھی اس کا پنجاب جو ہے اس کے اندر بن جاتا ہے. اب یہ ہے کہ جب یہ ساری سلسلے چلیں اور یہ ساری چیزیں آئیں تو پہلی دفعہ جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک فورس ڈس اپیئرنس کمیشن بنایا 2011 کے اندر, جس کے اندر ایک ریٹائرڈ جو جج ہیں ہائی سپریم کورٹ ان کو بنایا, 2 ممبرز بنائے, اور اس کے بعد بھی جو گاہے بگاہے جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ اس ایشو کو ریزالو کر. اس میں ڈاکٹر صاحب دور کوئی رائے نہیں ہے کہ یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہر وہ شہری جو پاکستان کا ہے اس کے جان و مال کا تحفظ کیا جائے اور اسے کسی بھی ڈیو پروسیس آف لا کے بغیر جو ہے وہ ڈیل نہ کیا جائے. لیکن سائملٹینیسلی امپورٹنٹ وہ ہے کہ یہ اس شخص کے لیے ہے جو پاکستان کے لاز کے اندر رہتا ہے یا پاکستان کے لاز کی وائلیشن نہیں کرتا. اب اس کانٹیکس کے اندر دیکھا جائے تو جو آپ کا فورس ڈس اپیئرنس والا معاملہ ہے اس کے 3-4 جو ایریاز ہیں. ایک اس کا ایریا وہ ہے کہ جو وہ لوگ ہیں کہ جو آپ کے والنٹیرلی جو ہے وہ ڈس اپیئر ہوئے, یعنی کہ جو آپ کے ریگولر آپ جن کرائمز کے اندر تھے وہاں پہ ایبسکانڈ کیا. دوسرا اس کے اندر کیٹیگری وہ آ گئی جو ریاست کے خلاف لڑے. تیسرا وہ ہے جو یہاں سے نکل کے وہ افغانستان چلے گئے. اور چوتھا اس کے اندر وہ ہے کہ وہاں سے جا کے جو پاکستان کے اندر آئے. اب اس کی اگر آپ کیٹیگری دیکھیں تو تقریباً 500-550 جو ہے جو بلوچستان کی حد تک رہا ہے. اس میں بھی ابھی جو ریسنٹ 3 انسیڈنٹس آئے ہیں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, اگر ایران کا انسیڈنٹ آیا میزائل والا تو ان لوگوں کی جو پکچرز تھیں وہ آپ کے سامنے جو ہے پریس کلب کے وہ ویو کرتی رہیں کہ جی یہ مسنگ پرسنز ہے. گوادر کا بھی ریسنٹ انسیڈنٹ آیا, کراچی کا اس کے اندر آیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سارے ایشوز کا کرنے کے لیے جو اسٹیٹ کی ایک پالیسی ہونی چاہیے اس کی بھی ایک کمی ہے کہ جس کے اندر جو ایک نیریٹو جو ہے جو پولیٹیکلی بلڈ کیا جاتا ہے اگینسٹ جو آپ کی ہیں نیشنل سیکورٹی ایشوز کو, اس کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے تھرو پراپر لیجسلیشن اور تھرو ری ویمپنگ آف آر کرمنل جسٹس سسٹم. جی آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ کی دوبارہ بریگیڈیئر صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں, اپنے حافظ صاحب کو بھی سننا. بریگیڈیئر صاحب دیکھیں یہ وہی بات کر میں ابھی انٹرو میں بھی کہہ رہی تھی کہ مہرنگ بلوچ صاحبہ نے برملا اس بات کا اظہار کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا پاکستان نے ایران کے پر میزائل جو حملہ تھا اس میں انہوں نے کہا کہ وہاں پہ جو لوگ جو اس میں مارے جانے والے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ مسنگ پرسنس تھے. اب وہ مسنگ پرسنس وہاں پہ کیا کر رہے تھے, وہاں پہ آزادانہ وہ رہ رہے تھے, تو مسنگ پرسن کیسے تھے؟ جی ہاں, بہت شکریہ ڈاکٹر فضا. میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی دینا چاہوں گا. دیکھیں پاکستان میں یہ ایک کنٹروورشل ایشو بن چکا ہے, لوگوں نے اس کو بنایا. اٹ ہیز اے گلوبل فینامنا ہے بیسکلی اگر دیکھا جائے, لیکن یہاں پاکستان میں ایک متھس ہیں, یہاں پہ ایک سٹوریز ہیں اس سے ریلیٹڈ ٹو دس. متھس کیا ہیں
कि जो लोग हैं वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज तो या इंटेलिजेंस एजेंसीज उनको पिक करती हैं। सेकंड, उनको राइट नहीं दिया जाता है, जब लेके जाते हैं तो डिक्लेयर नहीं करते हैं। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे लोग बलूचिस्तान के हैं जो झूठ है। फिर ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन की बात करते हैं, ये मिथ की बात कर रहा हूँ। इसमें ज़ाती मफादात शामिल है लोगों के, पॉलिटिकल इंटरेस्ट लोगों के इसके शामिल है, इसको यूज़ कर रहे हैं फॉर पॉलिटिकल माइलेज के तौर हाँ, पे। इस लापता अफराद के नाम पे जो सियासत चमकाते हैं, इस पे मैं आपकी तरफ भी आऊंगी जरा। जी, आप कंप्लीट इसमें अभी आप देखें कि कौन लोग हैं जो मिसिंग है। टेररिस्ट जो इनकाउंटर में मारे जाते हैं, या वो लोग हैं जो पाकिस्तान से निकल चुके हैं, जो खुद अपनी मर्जी से चले गए हैं, बिल्कुल वॉलंटरीली गए हैं, या वो लोग रिलीजियस बुनियादों पे अफगानिस्तान गए हैं, इराक गए हैं, सीरिया गए हैं। अगर रिसेंटली आपको याद हो, एक ऑर्गेनाइजेशन को पाकिस्तान ने बैन कर दिया था जहां पाकिस्तानी जाके लड़ रहे थे। एक सवाल अक्सर लोग उठाते हैं कि जो यहाँ से खुद चले जाते हैं, जाके कहीं ना कहीं शामिल हो जाते हैं, तो उनमें से कुछ पेरेंट्स को नहीं पता होता, कुछ फैमिलीज बाकी इनोसेंट होती हैं कि जिनको उनके बच्चों ने भी नहीं बताया कि वो किस तरह की कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं, या वालिदैन को, घर वालों को सब पता होता है। सब मोस्ट केसेस में पता होता है, और कुछ केसेस इसमें नहीं पता होता, कुछ केसेस में यकीनन नहीं होगा। इसके अलावा वो लोग जो ट्राइबल फ्यूड्स में मारे गए, और उन्हीं को फिर जो लोग हैं इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने मकासद के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। ट्राइबल फ्यूड्स में है, सेक्टेरियन क्लैशेस में लोग मारे जाते हैं, एनिमिटी में है, किडनैपिंग फॉर रैंसम होती है, और इसके अलावा हॉस्टाइल एजेंसीज इनको पिक करती है, मारती है टू क्रिएट फियर एंड पैनिक। उसका मतलब है फिर इल्ज़ाम लगाएं पाकिस्तान के एजेंसीज पे, और ये सारी कुछ इस सारी चीज़ें हैं कि वो बना के एक बंदा मिसिंग है, जिस तरह आपने बात की, वो जो रज़ाकाराना तौर पर खुद चला गया, वो है। कुछ लोग इसलिए जाते हैं कि वो अवॉइड करते हैं, उनके केसेस होते हैं, उनसे बचने के लिए वो वहाँ से निकल जाते हैं। तो ये मिसिंग पर्सन है। लेकिन लोग क्या कंफ्यूज करते हैं, मिसिंग पर्सन और इनफोर्स डिसअपीयरेंस, तो उसको दोनों को ये आपस में मिला देते हैं। लेकिन ये हमें चीज़ समझनी चाहिए कि पाकिस्तान में देखें कि दुनिया के 100 ममालिक में मिसिंग पर्सन के केसेस हैं, पाकिस्तान तो स्टैंड्स नोवेयर जब नंबर्स की बात करते हैं। अभी देखें कि यूनाइटेड स्टेट्स में 5,50,000 2022 की रिपोर्ट है, दी अमेरिकन मिसिंग हैं। यूनाइटेड किंगडम ने 1,47,000, इंडिया में मंथली 65,000 पीपल दे आर मिसिंग मंथली। अब पाकिस्तान में जिस तरह यहाँ पे हाफिज साहब ने बताया कि जो स्ट्रेंथ है हमारी टोटल अभी जो लेफ्ट ओवर है 2,300 के करीब है, बाकी 73% केसेस हमने सॉल्व कर दिए हैं, 23% आर लेफ्ट। सो द क्रेडिट गोज टू द एजेंसीज एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी, गवर्नमेंट की आपने बात की, जब कोई हुकूमत में होता है तो हुकूमत की कितनी जिम्मेदारी होती है ऐसे इश्यूज़ को सॉल्व करना आपके मुताबिक। दूसरी बात है कि कुछ सियासी जमातें अपनी सियासत को चमकाने के लिए इस इशू के बारे में बात करती हैं, लेकिन जब उनकी अपनी गवर्नमेंट होती है तो फिर इस इशू का हल क्यों नहीं निकाला जाता? देखिए डॉक्टर साहब, इसके दो, मैं समझता हूँ कि 2-3 जो बुनियादी फंडामेंटल्स है, जितनी देर तक हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे, ये मसला जो है या इस तरह के कई मसाइल जो पाकिस्तान के अंदर ये हल नहीं होंगे। नंबर 1 उसके अंदर ये है कि जो आपका एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है, और वो नैरेटिव जब आप बिल्ड करते हैं तो उसके अंदर जो बुनियादी ऑब्जेक्टिव होता है वो है पाकिस्तान की रियासत को टारगेट करना या पाकिस्तान के रियासती इदारों को टारगेट करना। उसके अंदर जो गवर्नमेंट का एक स्टैंस आना चाहिए, उसको रिबट करने के अंदर वो स्टैंस को भी इम्प्रूव करने की गुंजाइश है। दूसरा, उसके अंदर जो मेजर फिनोमिना आया है वो आया है आपके सोशल मीडिया का, जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं। अब पाकिस्तान के अंदर जो है अभी भी आपका 2016 का पी का लॉ चल रहा है, यानी कि दुनिया 2024 के अंदर जो है उन्होंने अपने लॉज को बनाया, फेक न्यूज़ को कंट्रोल किया, इस तरह के जो टेररिस्ट इन्वॉल्वमेंट है जिसके अंदर आप सोशल मीडिया से हाइप क्रिएट करते हैं या एंटी स्टेट एलिमेंट्स जो उसको लेके जाते हैं, वो चाइना ने कंट्रोल किया, वो सिंगापुर ने कंट्रोल किया, वो यूएई ने किया, वो यूके ने किया, वो यूएसए ने किया। हम सिर्फ उस लकीर के पीछे चलते हैं और वो अपॉर्चुनिटीज़ जो क्रिएट की जाती है, और फिर हमारे अंदर एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी हमेशा से ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस को टारगेट किया जाए, और ये वो सॉफ्ट प्लेसेस हैं जो उन्हें मिलती हैं। अब उसके लिए 2 ही चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। एक, आपको करना ये पड़ेगा कि आपका अपना जो रेगुलर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है जिसकी तरफ इशारा करके चीज़ों को टारगेट किया जाता है, उसको रीवैम्प करें। उस चीज़ के अंदर ये मान लेना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर अगर किसी को भी आप पकड़ते हैं, और स्पेशली जो आपके टेररिस्ट लोग जो आप पकड़े जाते हैं, उनका कन्विक्शन रेट जो है वो 8.7 है, और खित्ते के दूसरे ममालिक के अंदर जो है
چائنا کے اندر 99% ہے, جاپان کے اندر 99.9% ہے, اسی طرح سعودی ہے. یہ سارے وہ جب آپ کا کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے وہ ڈس فنکشنل آلموسٹ ہے یا اس کے اندر وہ جان نہیں ہے, اور اب وہ جان کے لیے جب آپ اسپیشل پروسیس کے اندر جاتے ہیں تو آپ کے لیے پھر ایک جو ہے وہ ایک کرٹیسزم جو ہے وہ آپ کی طرف آتا ہے کہ جی کیوں آپ اپنے ریگولر سسٹم کو نہیں چلاتے. اب اس کی طرف آپ دیکھیں کہ 2014 کے اندر ہم نے 21ویں آئینی ترمیم کی, اس کے اندر ملٹری کورٹس بنائے, اس کے اندر 200 سے زیادہ ایسی آج تک اپیلیں ہیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ابھی بھی پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں اور ان کا فیٹ جو ہے وہ آپ نے ڈیسائیڈ نہیں کیا. تو لہٰذا یہ ہے کہ آپ کو اپنا جوڈیشل سسٹم, کرمنل جسٹس سسٹم کی میجر سرجری کی ضرورت ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر انفورسمنٹ آنی چاہیے. آپ کا جو فرسٹ لائن آف ایکشن ہے وہ آپ کی ہے پولیس اینڈ پروسیکیوشن. اس میں سب سے زیادہ کردار ہوگا, اگر میں آپ سے جاننا چاہوں تو جوڈیشری کا زیادہ کردار ہوگا, گورنمنٹ کا زیادہ کردار ہوگا, پارلیمنٹ کا کتنا کردار؟ اس کے اندر تینوں کے کردار ہے. دیکھیں سب سے بنیادی کردار ہے آپ نمبر 1 پہ کس کا کردار ہوگا آپ کے مطابق؟ نمبر 1 ان کا کردار ہے. نمبر 2 اس کے اندر جو ہے وہ آپ کے اسٹیٹ آپریٹرس ہے. اسٹیٹ آپریٹرس جو ہے اس کے اندر آپ کی پولیس, تو سب اپنا اپنا رول سمجھنے کے لیے پھر اس کو ادا کرنے کے لیے تیار ہے آپ کے مطابق. اب وہ یہ ہے کہ جو ایک ویکیوم آیا ہوا ہے اس ویکیوم نے یہ ساری چیزیں کریٹ. میں دیکھیں نا, اب آپ دیکھیں کہ جب آپ نے ایک فیڈرل لیول پہ یا پروونس پہ اندر چلا, کوئی بات ہو یہ جی پروونس کا ایشو ہے, لا اینڈ آرڈر ہے, ٹیررسٹ ایکٹیویٹی آئے, اب کون اس چیز کے اندر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا نیشنل ایکشن پلان بنا تھا 2014 کے اندر, آپ اس کو امپلیمنٹ کریں, اپنے ملک کے اندر جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کو ٹھیک کریں, اپنے عدالتی نظام کو ٹھیک کریں, فورینزک ایویڈنس آپ لے کے آئیں, ٹائم بانڈڈ جسٹس کی طرف آپ جائیں, اور فائنلی امپورٹنٹ اس چیز کے اندر ہے کہ اپنے جو لا انفورسمنٹ کے جو میئرز ہیں جو لا آپ کو دے یا بنائے اس آؤٹ ڈیٹڈ سسٹم سے نکل کے اس کی انفورسمنٹ کر کے, اور آپ چلے جائیں. پھر فائنلی جو ہے جو آپ کے ہاتھ کے اندر موبائل ہے, جو موبائل جو ہے لوگوں کو ڈیویٹ کرتا ہے, مس کنسپٹ ڈالتا ہے یا فیک نیوز کی طرف ڈالتا ہے, آپ اپنے لاز کو ماڈرن کریں. تو یہ ایک ملٹی پرانگ اسٹریٹجی ہے. اتفاق سے بریک سے پہلے موبائل فون کے استعمال پر ایک ہم نے سٹوری کی ہے, اور وہ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ کس حد تک لوگ جو موبائل فون کریز ہے کہ ہمارے پاکستان میں دنیا کی جو پوری آبادی ہے, دنیا کی جو پوری آبادی ہے اس کا 25% جو موبائل استعمال ہوتے ہیں وہ پاکستان میں ہوتے ہیں. 6 ارب سے زیادہ ہے, 11-12 کروڑ آپ کا استعمال کرتا ہے. اس سے بھی زیادہ سر 18 کروڑ کے قریب آپ کے پاس یہ ہینڈ سیٹ ہے جسے آپ 2023 میں سمارٹ سے فون زیادہ رہا ہے. اب یہ ہے کہ 99 ارب رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب 1 ارب کے قریب ہاکش اپروچ جانی چاہیے, اپنے گھر کو ان آرڈر کرنا چاہیے, بجائے یہ چیز کے ہے کہ ہم صرف فائر فائٹنگ کے اندر لگے رہیں. اپنے فنڈامنٹلز کو ٹھیک کریں, اور فنڈامنٹلز کو ٹھیک کر کے انسٹیٹیوشنل کریڈیبلٹی کی طرف جائیں گے. فنڈامنٹلز ہیں یہ ٹھیک کون کرے گا؟ اپنی اپنی ذمہ داری کا احساس ہم سب کو کیسے ہوگا؟ جیسے انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کا زیادہ بڑا کردار ہے. یہ سارے بیٹھے, پاکستان کی پارلیمنٹ بیٹھے, پاکستان کی جوڈیشری بیٹھے, پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیز بیٹھے, اور مل کے ایک وے فارورڈ فیصلہ کریں. بریک کے بعد ویلکم بیک جی. دونوں مہمان میرے ساتھ موجود ہیں. تو بریگیڈیئر صاحب آپ کے لیے ایک پوائنٹ چھوڑ کر گئے تھے, حافظ صاحب نے اس پر کھل کر بڑا تبصرہ کیا, اپنی رائے کا اظہار کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے نمبر 1 پہ کردار اگر دیکھا جائے تو وہ جوڈیشری سے زیادہ پارلیمنٹ کا کردار ہوگا. اپنے اپنے کردار کو پہلے تو سمجھنا ہوگا, پھر بڑی ایمانداری کے ساتھ اس کو نبھانا ہوگا, ادا کرنا ہوگا. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جب دوسرے کی حکومت ہوتی ہے تو تنقید کرتے ہیں اور اس ایشو کو بڑا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, چونکہ تب آپ کی حکومت نہیں ہے. جب آپ کی حکومت پہلے بھی ہو, آگے بھی اگر آپ کی آئے گی, تو پھر آپ اس ایشو پر, صرف میں اس ایشو کی بات نہیں کر رہی, اور بھی بہت سے ایشوز ہیں, پھر آپ اپنی حکومت میں اس ایشو کے حوالے سے حل نکالیں. ایک لائن کر کے پھر بڑے 2001 سے لے کے 2023 تک ہم ایک آن گوئنگ ٹیررزم کے اندر انوالو ہیں, لیکن ہم نے کوئی بھی ایک لا جو ہے وہ نہیں بنایا. تو دیٹ شوز کہ ہماری جو ول ہے وہ کس طرف سیریسنس کی بات کریں. دیکھیں, ایک تو میں اتفاق کرتا ہوں جو فخر صاحب نے کہا کہ ایک تو لیجسلیشن ہونی چاہیے, اور تمام سٹیک ہولڈرز جو ادارے ہیں آن بورڈ ہونے چاہیے. اس میں یہ ہے, اور اس پہ اسپیشلی جو لوگ اس میں انوالو ہیں ٹو ملائن دی اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز, ان کو اسٹرکٹلی ایسے لاس بننا چاہیے, ان کو دے شوڈ بی ٹیکن ٹو ٹاسک. ایک وہ ہے. دوسرا دیکھیں کہ جوڈیشری کی جو کیسز سے ہم نے پیچھے ملٹری کورٹس کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ پشاور ہائی کورٹ نے 200 کیسز تھے جو ملٹری کورٹ نے کنوکٹ کر دیے تھے, وہاں پہ انہوں نے ان کو چھوڑ دیا.
تو یہی لوگ ہیں جو واپس جا کے پھر ریپیٹ جو اٹیکس کہتے ہیں نا جس میں وہ دوبارہ آ کے سیکیورٹی فورسز کے میں حملوں میں انوالو ہیں. تو جوڈیشری ہماری جو رینکنگ ہم دیکھتے ہیں جوڈیشری کی پرابلی نیچے سے 6th 4th 5th یا کچھ بھی ہے, وہ کھوکر صاحب کو صحیح پتہ ہوگا, وہ ہمارے لیے مسائل ہے کہ جو ہم نہیں کر سکے ہیں, کہ اس کو ایڈریس نہیں کر سکے ہیں, کہ سیریس کہ جو بھی لوگ آتے ہیں مثال کے طور پر دیکھیں جو مسنگ پرسن تھے, مثال کے طور عبدالودود ستکزئی جو اب بعد میں ہوا, یہ پہلے ایک مرڈر میں پکڑا گیا تھا اور پھر وہاں سے وہ نکل گیا, بیل آؤٹ ہوا, جا کے پھر ہی جوائنڈ BLA اور سبسیکوینٹلی وہ جا کے پھر ٹیررسٹ ایکٹیویٹی میں انوالو تھا. تو چاہے بہت سارے لوگ ہیں, ایون جو جتنے وہ کریم جان تھا یا دوسرا ایک انجینئر تھا, یہ اشرف, یہ سارے لوگ پہلے کیسز ان پہ اوپر تھے, بٹ دے ور بیل, ان کو بیل ملی جب دے ور بیل آؤٹ فرام کیسز سے وہ نکلے ہیں. تو میرے خیال میں ایک تو کنوکشن ہماری بالکل جس طرح یہ بتا رہے تھے کہ ریٹس بہت لو ہے, اگر 8% ہماری کنوکشن ریٹ ہے اور جاپان میں اٹ از 99.9% کنوکشن آن ٹیررزم, اور ہم یہ کر رہے ہیں تو یقیناً طالبان بھی اس پہ خوش ہوں گے کہ ہم کیسے اس طرح کی وارداتیں کر سکتے ہیں. تو میرا خیال میں یعنی ایگزامپل سیٹ کرنا بہت ضروری ہے. جی ہاں بالکل ایگزامپل سیٹ کرنا چاہیے, اور میرا خیال میں اس پہ تو ہمیں کوئی کمپرومائز ہی نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں, اور اسپیشلی جس طرح آپ کا جو ہمارا کنسنٹریشن از آن دس مسنگ پرسنس, اس پہ تو میرا خیال میں جس طریقے سے ابھی آپ دیکھیں امپورٹنٹ چیز جو ہے کمیشن بنا, لاسٹ کمیشن واز ہیڈڈ بائی اختر مینگل, اس میں رضا ربانی بھی تھا اور اس میں مشاہد حسین سید بھی تھے اور کامران مرتضیٰ بھی تھا, لمس کے 2 پروفیسر بھی تھے, بار ایسوسیشن کے بھی کچھ لوگ تھے. تو ان کی بھی کنکلوژن یہی تھی کہ ہوسٹائل ایجنسیز جو ہیں بلوچ یوتھ کو ریکروٹ کر رہے ہیں, لائک ان BLA میں ہے, BLF میں ہے, یا TTP یا جو دوسرے لوگ جا رہے ہیں. تو اس میں ریکوائرمنٹ یہ ہے پھر یا سب نیشنلسٹ کو جا کے انفلوئنس کر رہے ہیں لوگ ان کو. تو میرا خیال میں دس ہائی ٹائم کہ ہمیں کو ایسے اسٹیپ لینے چاہیے جو گورنمنٹ آف پاکستان کو لینے چاہیے اسٹیپس کی اس ایشو کو ایڈریس کرے. جو مسنگ ہے ایٹ لیسٹ جو جا چکے ہیں, جو فار ایگزامپل اراؤنڈ کے 2000 کے قریب ابھی مسنگ لوگ ہیں, 2300 کے قریب ہیں, ایٹ لیسٹ ان کے فیملیز کو گورنمنٹ آف پاکستان یعنی لاپتہ اور جبری جو گمشدگی ہیں اس معاملے کو الگ الگ رکھا جائے. دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ, جو بات چل رہی ہے نا جس کے تو بریگیڈیئر صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے یا آپ نے بھی اشارہ کیا, وہ بات یہ ہے کہ کیا جو نیریٹو بنایا جاتا ہے وہ گراؤنڈ ریئلٹی کے مطابق ہے, یا جو نیریٹو بلٹ کرتے ہیں ان کی سنسیریٹی جو ہے وہ کیا سسٹم کو بہتر کرنے کے اندر ہے کہ سسٹم کو ملائن کرنے کے اندر ہے. یہ وہ بنیادی فرق ہے جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ ایڈریس کس طرح آئے گا؟ وہ ایڈریس اس طرح آئے گا کہ اگر آپ نے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ملٹی پرونگ اسٹریٹجی کی طرف جانا پڑے گا. اور ملٹی پرونگ اسٹریٹجی کیا ہے؟ وہ آپ کا اپنا نظام ہے کہ جس کو آپ ٹھیک کریں. آپ اپنے پولیس کے نظام کو ٹھیک کریں, آپ اپنے عدالت کے نظام کو ٹھیک کریں, آپ اپنے پروسیکیوشن کو بہتر کریں, آپ اس کے اندر پروٹیکشن وٹنسز کو وہ ٹھیک کرنا ہے. بنیادی رسپانسبلٹی ہے آپ کی پارلیمنٹ کی. اس کے بعد ذمہ داری ہے عدالت کی کہ عدالت نے ان کو ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے. آپ کے مطابق پارلیمنٹ اس ذمہ داری کو کتنے % ذمہ داری کے ساتھ نبھا رہی ہے؟ نہیں, وہ نبھاتی تو آج ملک جو ہے وہ اس لیول پہ جاتا ہے. آپ کوئی انڈیکس دیکھ لیں جو سوشل انڈیکس ہے, اس کو آپ دیکھیں کہ ہم دنیا کے اندر لوسٹ ہیں. آپ لا اینڈ آرڈر دیکھ لیں, آپ اپنی گورننس دیکھ لیں, آپ اپنی ایجوکیشن دیکھ لیں, آپ اپنی ہیلتھ دیکھ لیں, آپ اس کے بعد جو آپ کا سوشل جسٹس ہے اس کی طرف چلے جائیں, تو وہ سارے کا سارا آپ کو ڈکلائن. اچھا, وہ ڈکلائن جو ہے وہ بھی ایک ویکیوم کریٹ کرتا ہے کہ جس کے اندر ایک شخص جو ہے وہ ریاست کے خلاف کھڑا ہونے کے لیے وہ ایک اپرچونٹی پرووائڈ کی جاتی ہے کہ جی آپ اس آرگنائزیشن کو جوائن کریں چونکہ آپ کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہے کیا ہے؟ وہ ایڈریس یہ ہے کہ آپ اس ملک کے اندر اکنامک پراسپیرٹی لے کے آئیں, اکنامک پراسپیرٹی لے کے آئیں, اس ملک کے اندر ایجوکیشن کی طرف جائیں, اس ملک کے اندر ایکول اپرچونٹی کے اندر جائیں, اور اس ملک کے اندر جو ہم نے مختلف جگہ مختلف, مطلب آپ بلوچستان دیکھ لیں, اس کے 95% کے اندر آپ کا لا ہی نہیں ہے. آپ کا صرف 5 کلومیٹر کے اندر آپ کا ریگولر لا ہے, 95% آپ نے لیویز کے حوالے کیا ہوا ہے. اسی طرح پنجاب کے اندر دیکھ, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں وہ وقت آ گیا ہے کہ مل بیٹھ کے اس ملک کو دیکھنا چاہیے اور اس ملک کو آگے لے کے جانا چاہیے. ہمیں بھی آگے جانا ہے. کلوزنگ کی طرف آپ کا لاسٹ کامنٹ سر, 1 منٹ ہے. میرے خیال میں گورنمنٹ آف پاکستان کو ابھی کچھ اسٹیپس لینے چاہیے, اسپیشلی جب مسنگ پرسنس کے بعد کا, تو ان کے فیملیز کے لیے
کوئی فائنینشیل ایڈ ہونی چاہیے, لیگل اور اسسٹنس کو ملنے چاہیے, اور مسنگ پرسن کے کہیں بھی رپورٹ ہوتی ہے تو ان کو کمیشن کو کیسز ریفر کرنا چاہیے, ڈیٹا بیس بننا چاہیے ان کے لیے. تو ان کو ایز اے ماں کے طور پہ اسٹیٹ کو ان کے فیملیز کو جو مسنگ پرسن کو لک آفٹر بھی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.